السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سمر سیمیسٹر کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کے ایف گریڈس والے سبجیکٹس انہوں نے امپروو کیے، وہ پھر ایف گریڈس آ چکے ہیں، اور کچھ سبجیکٹس انہوں نے ڈی گریڈ والے جو ہیں ڈی گریڈ والوں نے وہ امپروو کیے، ان کے آگے جانے کی بجائے پیچھے مطلب اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کچھ کے ڈی گریڈ سے سیدھا ایف پہ چلا گیا اور کچھ کے جو ہے وہ سی سے ڈی پہ آ گئے۔ لیکن ایسا سب کا نہیں ہوا، کچھ اسٹوڈنٹس کا ایسا ہوا ہے کہ ان کے اچھے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس گروپ میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کے بہت اچھے گریڈز آئے ہیں، لیکن میجورٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سمر سیمیسٹر جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ سب کے جو گریڈز تھے ہائی ہونے کی بجائے لو ہو گئے ہیں اور زیادہ تر ایف گریڈز آئے ہیں۔ ایف گریڈز کے لیے انہوں نے امپروو کیے تھے، اور ایف گریڈز والے کم ہی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایف گریڈز کلیئر ہوئے ہیں، نہیں تو سب کے جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے پھر ایف گریڈز شو ہو رہے ہیں۔ تو اس کے اباؤٹ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو اس طرح سے پریشان ہیں کہ ٹرانسکرپٹ پہ اتنی دفعہ ایف گریڈ آ جائے گا، ہم کیسے یہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کہیں پہ بھی اپنی ٹرانسکرپٹ لے کے جائیں گے تو اس میں اتنی دفعہ ایف گریڈ آیا ہوگا تو ہم کیا اس سے ہمارا جو ہے وہ ہماری کریڈیبلٹی پہ جو ہے وہ سوال نہیں آئے گا۔ یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ آپ لوگوں کا ابھی تو سبجیکٹ جو ہے وہ ایف گریڈ آ چکا ہے، لیکن آپ لوگوں کی اسٹڈی اسکیم میں وہ سبجیکٹ جو ہے وہ اسٹڈیڈ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا رزلٹ بنے گا اس میں آپ کا وہی گریڈ آئے گا جو آپ کو مطلب پہلے جو آپ کا تھا ڈی تھا یا سی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ایف آ گیا ہے تو کیا ہم اس کو دوبارہ کلیئر کریں، کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی آپ کا امپروویبل سبجیکٹ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ فیل نہیں ہوئے، وہ اب آپ نے ٹرائی کیا امپروو کرنے کا لیکن نہیں ہوا، اس کا پریویس گریڈ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کویشچن یہ کہ کیا ریپیٹ اور امپروو سبجیکٹس جو ہیں وہ ٹرانسکرپٹ میں شو ہوں گے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ریپیٹ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، لائک ریپیٹ سبجیکٹس کون سے ہوتے ہیں اور امپروویبل کون سے ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، آپ کو جو سبجیکٹس جو ہے نا کورس سلیکشن میں امپروویبل شو ہو رہے ہیں نا کہ سی اور ڈی گریڈ والے بی سی اور ڈی گریڈ والے سبجیکٹس، یہ سارے امپروویبل کورسز ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے آپ کوئی ایک رکھتے ہیں نا اور پھر آپ جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں سمر سیمیسٹر میں یا اپنے باقی کسی سیمیسٹر میں، تو یہ والا جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا یہ آپ کا امپروویبل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی ٹرانسکرپٹ آتی ہے نا، مطلب آپ کی فائنل ٹرانسکرپٹ آئے گی تو آپ کے یہاں پہ آر کی بجائے یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آئی، ٹھیک ہے۔ وہ چاہے آپ نے 2 دفعہ رپیٹ کیا، چاہے 3 دفعہ رپیٹ کیا، جتنی دفعہ بھی رپیٹ کیا، آپ کے اس سبجیکٹ کے آگے یہاں پہ ریمارکس میں یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا آئی، امپروویبل، امپروو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ رپیٹ کون سا سبجیکٹ، تو رپیٹ سبجیکٹ جو آپ نے فیل کیا، آپ نے جتنی دفعہ مرضی اس میں ایف گریڈ لیا ہو، چاہے آپ نے 2 دفعہ اسے پاس کرنے کی کوشش کی پھر بھی اس میں ایف آ گیا، تو اس چیز کا آپ یہ دیکھیں، اس نے بھی لاسٹ ٹائم رکھا تھا لیکن اس کا پھر ایف آ گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی ایف تھا تو لیکن اس کی نا جب آپ کو ٹرانسکرپٹ آئے گی نا تو یہاں پہ جسٹ ایک ہی دفعہ رپیٹ شو ہو رہا ہوگا۔ آپ نے اس میں جتنی دفعہ بھی ایف گریڈ لیا لیکن آخر میں آپ نے رپیٹ کیا اور اس میں آپ پاس ہو گئے، اس کا گریڈ یہاں پہ شو ہوگا، سی جی پی اے یہاں پہ شو ہوگا اور کریڈٹ اور یہاں پہ، اور ساتھ یہاں پہ ریمارکس میں آر جسٹ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی یہ بھی نہیں ہے کہ کتنی دفعہ یہ ٹرانسکرپٹ میں شو ہوگا، ایک ہی دفعہ شو ہوگا جہاں پہ اس کی پلیس ہے، مطلب جس سیمیسٹر کا یہ سبجیکٹ ہے وہیں پہ انہی سبجیکٹس کے ساتھ یہ شو ہوگا، اور آپ کی جو فائنل ٹرانسکرپٹ ہے وہ سیمیسٹر وائز نہیں آتی، وہ ایسے سبجیکٹس میں ہی آتی ہے۔ سارے سبجیکٹس بی ایس انگلش کے ہوں گے نا آپ کی جتنے بھی ہیں 45 سبجیکٹس ہیں، تو یہ سارے اسی طرح شو ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کویشچن جو اسٹوڈنٹس کا ہے کہ کیا سمر سیمیسٹر جو ہے یہ بھی سیمیسٹر میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں؟ تو آف کورس سمر سیمیسٹر جو ہے یہ بھی وی یو نے ایز اے ایک سیمیسٹر کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کو سٹارٹ کیا ہے، تو یہ بھی سیمیسٹر ہی کاؤنٹ ہوگا۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، اس اسٹوڈنٹ کے نا لاسٹ سیمیسٹر جو تھا وہ 8th سیمیسٹر تھا، مطلب لاسٹ سیمیسٹر تھا، اس میں نا اس کے کریڈٹ اور کم تھے تو یہ والا سبجیکٹ نہیں رکھ سکی، تو اس وجہ سے اب جب رکھا تو اب جو سمر سیمیسٹر تھا وہ اس کا 9th والا سیمیسٹر تھا، ٹھیک ہے، 9th والا، اس میں اس نے رکھا اور لیکن پھر بھی کلیئر نہیں ہوا، تو اب یہ جو سیمیسٹر اس نے سٹارٹ کیا ہے نا یہ اس کا 10th والا سیمیسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نا یہ جسٹ یہاں پہ آپ کی گریڈ بک میں ہی شو ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سیمیسٹر لگائے ہیں، اس طرح سے امپروویبل سبجیکٹس تھے، اتنے آپ نے ایف گریڈس لیے ہیں، یہ سارا کچھ یہیں پہ شو ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا فائنل رزلٹ بنتا ہے نا یا آپ
اپنی پارشل ٹرانسکرپٹ میں منگوائیں یا پھر اگر آپ فائنل ٹرانسکرپٹ ہی ریسیو کریں تو اس میں یہ 10 سیمسٹر شو نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اس میں جسٹ یہی شو ہوگا کہ اس کی ساری ڈگری کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہیں اور اتنا سی جی پی اے ہے، اتنی پرسنٹیج ہے، اور اس کے علاوہ بس یہ ساتھ شو ہوگا کہ یہ والا سبجیکٹ اس نے رپیٹ کیا ہے، یہ والا سبجیکٹ اس نے امپروو کیا ہے، جسٹ اتنا. اس کے علاوہ کچھ بھی شو نہیں ہوگا، نہ ایف گریڈ والے سبجیکٹس شو ہوں گے اور نہ ہی جو ہے وہ رپیٹ والے ساتھ کوئی اسپیشل اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، اور نہ ہی یہ بتایا جائے گا کہ اس اسٹوڈنٹ نے 10 سیمسٹر میں کمپلیٹ کیا ہے، 11 سیمسٹر میں کمپلیٹ کیا ہے، یہ کتنے اس نے سال لگائے ہیں. نہیں، جسٹ اس میں 4 ایئرس ڈگری اوپر لکھا ہوگا، بی ایس انگلش، اور اس نے جو ہے وہ آل ڈگری ریکوائرمنٹس آر کمپلیٹڈ، جسٹ اتنا سا لکھا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری ٹینشنس کو اگنور کریں. اور میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ سمر سیمسٹر میں وہی سبجیکٹ سلیکٹ کریں جن کو آپ 1 یا 2 مہینوں میں پاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو آپ پیچھے اچھے سے آپ کو آتے تھے اور آپ کے کسی تھوڑی بہت آپ کی نا غلط کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے جس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ نہیں اسے پاس کر سکے، اور وہ آپ اب رکھیں گے تو 1 سے 2 مہینے میں آپ اسے اچھے سے پاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے گریڈس کے ساتھ. لیکن وہ سبجیکٹس جو آپ کو مشکل لگتے تھے اور پہلے بھی آپ نے بڑی مشکل 6 منتھ میں اس میں بڑی محنت کی لیکن نہیں پاس کر سکے، اور اب آپ 2 مہینے کا سمیسٹر ہے، سمر 2 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے اور آپ ان کو اس میں بھی رکھ رہے ہیں کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اس میں پاس ہو جائے. تو اس طرح سے آپ نہ اپنا سمیسٹر ویسٹ کریں اور نہ ہی فی ویسٹ کریں، ٹھیک ہے. فی تو اتنی ہی لگنی ہے آپ کی، تو اس کو بجائے اس کے کہ سمر سمیسٹر میں رکھیں اسے پروپر سمیسٹر میں رکھ لیں. سمیسٹر بھی آپ کا کاؤنٹ تو ہو ہی جانا ہے، سمر بھی، ٹھیک ہے، تو دوسرا بھی کاؤنٹ ہونا ہے، تو دوسرے سمیسٹر میں ہی رکھ لیں آپ، اور اس میں سمر میں وہی رکھا کریں جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے سی اے ڈی گریڈ ہیں ان کو آپ نے امپروو کرنا ہے تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں، یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. باقی جو پچھلے اسٹوڈنٹس ہیں جو اب نیو آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے جو سبجیکٹس ہیں اسٹڈی اسکیم کے اکارڈنگ ہی رکھیں اور ساتھ ساتھ کلیئر کریں. یہ نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے بعد میں اس طرح کی ایشوز آئیں، بعد میں کلیئر بھی نہیں ہوتے. ایک دفعہ جب ایف آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر جلدی کلیئر نہیں ہوتا، تو آپ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اگین اسے کلیئر کرنے کے لیے. تو پہلے ہی آپ لوگ محنت کر لیں کہ اس پہ ایف آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ سارے کوشچنس جو ہیں ان کے آنسر آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے. اگر مزید کوئی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں پوسٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.